يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا. جھنگ والے نے بتایا بزبان جرأت زندگی کے آئے تمنائے شہادت کرنا. اس نے جو لفظ سرے سینہ صحرا لکھا، مٹ سکے گی نہ ہوا سے کچھ ایسا لکھا. اس نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصیدہ لکھا. میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام، آج یہاں تکمیل قرآن کے موقع پر یہ عظیم الشان تقریب منعقد ہو رہی ہے. میں اس پروگرام میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا. مکمل قرآن کا موقع ہے، مجھے چاہیے کہ ایسے عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کروں، کیونکہ قرآن ایک سمندر ہے اور اس سمندر سے میں کچھ موتیوں کو چنوں اور آپ کے جھولی میں ڈال دوں. قرآن اور صاحب قرآن یہ دو علیحدہ موضوع ہے. اگر میں یہ کہوں دونوں ایک ہی ہے تو اس میں کلام نہیں. قرآن بھی وہی ہے اور صاحب قرآن بھی وہی ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے قرآن علم ہے، نبی عمل ہے. قرآن متن ہے، نبی تشریح ہے. قرآن اجمال ہے، نبی تفصیل ہے. قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے. قرآن بے مثال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس پیغمبر پہ اترا وہ پیغمبر بھی بے مثال ہے. قرآن لازوال ہے. جس نبی پہ اترا وہ نبی بھی لازوال ہے. قرآن کو پڑھ کر کوئی تھکتا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کوئی تھکتا نہیں. قرآن کو ایک مرتبہ پڑھے یا 40 مرتبہ پڑھے مزہ وہی. قرآن پڑھتا جا. دنیا میں جتنی بھی کتابیں پڑھتے ہو، ایم اے کی کتاب، بی اے کی کتاب، اسی طرح پرائمری کا نصاب ہے. ایک آدمی کہتا ہے یہ تیسری جماعت کی کتاب میں نے پڑھ رکھی ہے. ایک آدمی کہتا ہے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھوں. دوسرا کہتا ہے نہیں تاریخ اسلام پڑھتا ہوں. چوتھا کہتا ہے نہیں میں نے تو یہ کتاب پڑھ رکھی ہے. ایک کتاب کو تو پڑھتا ہے، دوسری مرتبہ تیرا جی نہیں چاہتا، 2 مرتبہ پڑھتا ہے، تیسری دفعہ ایسے لائبریری میں تو بند کر دیتا ہے. تو لائبریری جاتا ہے، کرایہ خرچ کرتا اور کہتا ہے مجھے ایک کتاب چاہیے. جب تو پڑھ لیتا ہے واپس کر دیتا ہے. وہ کتاب دوبارہ نہیں پڑھتا، 6 بار نہیں پڑھتا. لیکن ایک ہے ایسی کتاب جس کا پہلی مرتبہ وہی مزہ، دوسری مرتبہ وہی مزہ، تیسری مرتبہ وہی مزہ، 40 مرتبہ پڑھ لے پھر بھی وہی مزہ. ایک رات میں پڑھے مزہ وہی، ساری رات پڑھے مزہ وہی، سارا دن پڑھے مزہ وہی، تراویح میں سنے تو مزہ وہی، ممبر پہ سنے تو مزہ وہی، قاری پڑھے تو مزہ وہی، حافظ پڑھے تو مزہ وہی. قرآن پڑھتا جا، مزے میں کوئی تبدیلی نہیں. 40 مرتبہ پڑھے گا تو عرش سے خدا بولے گا دنیا کی کسی کتاب پر اتنا ثواب نہیں جتنا ثواب اس کتاب پر ہے. ایک پوری کتاب پڑھی کوئی ثواب نہیں. قرآن کے ایک لفظ پڑھے گا 10 نیکیاں ملے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے. یہ تو پڑھنے والے کی بات ہے. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تو قرآن نہیں پڑھتا، قرآن سنتا ہے تجھے تب بھی ثواب، قرآن دیکھتا ہے تجھے تب بھی ثواب. جو بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اس بچے کو سینے سے لگائے گا تجھے تب بھی ثواب. اس بچے سے محبت کرے گا تجھے تب بھی ثواب. تو بچے کو چھوڑ دے، جس تیپائی پہ قرآن رکھا ہے تو تیپائی بنا کر بچے کو دے گا تجھے تب بھی ثواب. تو غلاف بنائے گا تجھے تب بھی ثواب. ارے قرآن تو مسجد میں پڑھا جاتا ہے، تو مسجد میں قرآن سننے کے لیے گلی میں کھڑا ہو جاتا ہے تجھے تب بھی ثواب. قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے اور دیکھنا بھی ثواب ہے. بچے کے لیے سب مل کر کہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. سبحان اللہ. شاباشی آپ کے لیے، بولتے جائیے. قرآن بے مثال ہے. اور ایک اور بات کہتا ہوں، قرآن لارب ہے اور یہ لارب میں نے نہیں کہا، خود قرآن نے کہا ہے کہ میں لارب ہوں. قرآن کھولو، قرآن نے سب سے پہلے یہ کہا لوگوں مجھے پڑھتے ہو، میں بتاؤں میں کون ہوں. میرا تعارف پوچھنے سے پہلے مجھ سے پوچھو کہ میری حیثیت کیا ہے. یہ قرآن کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو پورا قرآن پڑھ جاؤ بعد میں پتا چلے اس کے تو کئی حصے نکال دیے گئے تھے. اللہ
اللہ آپ تو بولتے رہو، آپ بولتے رہو۔ اس لیے 114 صورتوں میں جو پہلی صورت ہے، پہلا لفظ ہے الف لام میم، پڑھنے کے بعد قرآن اپنی حیثیت کو متعین کرتا ہے تاکہ پہلی میری حیثیت کو پڑھ کر پھر آگے چل، تاکہ کوئی شک باقی نہ رہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس پر تم غور نہیں کرتے۔ الف سے اللہ ہے، اللہ نے فرمایا میں بھیج رہا ہوں۔ لام سے جبرائیل ہے، جبرائیل نے کہا میں لا رہا ہوں۔ میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سینے پہ نازل ہوا۔ میں اور بھی بڑی باتیں کر سکتا ہوں لیکن آج تکمیل قرآن کی رات ہے، میں اور آپ مل کر آج قرآن کی باتیں کریں گے، کیونکہ قرآن سے بڑھ کر کوئی بات نہیں۔ اپنی کتاب کے پہلی صفحہ پر لکھا، کیوں لکھا؟ اس لیے لکھا تاکہ راوی کا بھی پتہ چل جائے، بھیجنے والے کا بھی پتہ چل جائے، جس پر نازل ہوا اس کا بھی پتہ چل جائے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ اگر شک کتاب میں کرنا ہے تو الف میں کر، اگر شک کتاب میں کرنا ہے تو لام میں کر، اگر شک کتاب میں کرنا ہے تو میم میں کر۔ الف پہ شک کرے گا دہریہ بن جائے گا، لام پہ شک کرے گا کافر بن جائے گا، میم پہ شک کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر بن جائے گا۔ تو عین شکوک سے گزر کر شک آگے بڑھے گا، جب شک ہی آگے نہیں بڑھے گا تو پھر قرآن جیسی بھی مثال کتاب کوئی نہیں۔ صرف الف لام پر ہی میں الحمدللہ آپ کو بتا سکتا ہوں۔ راوی کو دیکھو، ایک آدمی کہتا ہے یہ تیسری، ایک آدمی کہتا ہے یہ جو بند ہے خدا نہ خواستہ دریا کا پانی ٹوٹ گیا، پانی شہر کی طرف آ گیا۔ یہ آدمی چوک میں کھڑا ہو کر کہتا ہے لوگ یہ نہیں دیکھتے یہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے۔ لوگ کسیاں اٹھاتے ہیں، بند کی طرف بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ ایک عام آدمی نے کہا بند ٹوٹ گیا، پانی شہر کی طرف آ گیا۔ ایک عام آدمی کے کہنے پر یقین کرتا ہے، الف لام میم پر یقین نہیں کرتا۔ تبری نے کہا تو یہ واقعہ ہوا، شاہ ولی اللہ کا واقعہ کتاب میں شک نہیں کرتا، پیران پیر کا واقعہ کتاب میں شک نہیں کرتا۔ جس تاریخ کو تو نے لکھا اس میں کوئی شک نہیں، جس الف کو خدا نے بھیجا اس میں شک کرتا ہے۔ مجھے کہنے دے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے درمیان واسطہ جبرائیل کا کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کیونکہ جبرائیل فرشتوں کا سردار ہے۔ قرآن نے خود کہا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے وہ محمد تیرا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے۔ اللہ نے کتنی وضاحت کے ساتھ فرمایا دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں کوئی کتاب دکھاؤ جس کتاب کا آغاز اس بات سے ہوا کہ اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ شک پوری کتاب پڑھ کر آدمی کو پڑھ سکتا ہے، لیکن خدا نے پوری کتاب کا نچوڑ 3 لفظوں میں دیا، کہہ دیا راوی اللہ ہے، راوی جبرائیل ہے، راوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خدا سے سچا کوئی نہیں، جبرائیل سے سچا کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا کوئی نہیں۔ بھیجنے والا تیرا خالق ہو، لانے والا فرشتوں کا سردار ہو، جس پر نازل ہو وہ نبیوں کو سردار ہو۔ اب جھوٹا کس کو کہے گا؟ خدا کو کہے گا، جبرائیل کو کہے گا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گا؟ جب خدا سچا، جبرائیل سچا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچا۔ اس لیے قرآن نے خود کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ کہاں اسلام؟ اسلام کو کیا پتا اسلام کون سا مذہب ہے؟ اور رمضان کا مہینہ قرآن نے بتایا، غریبوں سے اچھا سلوک قرآن نے بتایا، ہمسائے کے حق قرآن نے بتایا، سلام قرآن نے سکھایا، عظمت قرآن نے سکھایا، مسکرانا قرآن نے سکھایا۔ اب اسی قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعارف پیش کر، تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوی، پیغمبر کی رحمت کا ذکر کر کے قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیغمبر کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن واللیل کہتا ہے، نبی کے چہرے کا ذکر آیا تو قرآن والضحیٰ کہتا ہے، پیغمبر کے ہونٹوں کا ذکر آیا تو قرآن لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہتا ہے۔ نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مکے میں آیا قرآن بولا، نبی مدینے میں آیا قرآن بولا، نبی مسکرایا قرآن بولا، نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا قرآن بولا۔ یہ قرآن بولتا ہے، یہ قرآن کی شان ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بر صغیر کے بڑے عالم گزرے ہیں، اتنے بڑے عالم، توجہ کیجئے، کتب خانہ میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی بھاگا ہوا آیا، اس نے کہا شاہ جی اسلام کی نہ کٹ گئی، کیسے کٹ گئی؟ وہ کہنے لگا وہ فنڈر پادری دلی کے چوک میں کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ آؤ مسلمانوں اگر تم سچے ہو تو میرا مقابلہ کرو، میں نے ہاتھ میں بائبل ہے، انجیل ہے، میں اس کو جلتی ہوئی آگ میں پھینکتا ہوں، اگر تم سچے ہو تو لاؤ اپنا قرآن پھینکو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کا قرآن ہے، میں اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈالوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی آپ کی تعریف و مشغلہ کیا ہے؟ محترم، میرا نام محمد زکریا، میرا گاؤں بلبلپور
ضلع بھاگلپور کا رہنے والا ہوں اور مدرسہ جامعہ اشرف العلوم میں علم دین حاصل کر رہا ہوں۔ میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور کیجیے، انشاءاللہ جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ مد متصل کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیل بتلائیں۔ جس کلمے میں حرف مدہ ہو اور اس کے بعد اسی کلمے میں حمزہ آ جائے تو وہ مد ہوگا، اور اس کو 5 الف کے اور اس کو 4 الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے جاء، جیء، اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ مد لازم کلمہ مخفف کس کو کہتے ہیں؟ حرف مدہ کے بعد اسی کلمے میں اگر سکون اصلی ہو تو وہ مد ہوگا اور 5 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے الآن، اس کو مد لازم کلمہ مخفف کہتے ہیں۔ مد لازم کلمہ مخفف کس کو کہتے ہیں؟ حرف مدہ کے بعد سکون اصلی حرف مقطعات میں سے ہو تو وہ مد ہوگا اور یہاں بھی 5 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے قاف، صاد، نون۔ آخر یہ بھی بتلائیں کہ مد لین لازم کس کو کہتے ہیں؟ حرف لین کے بعد ساکن حرف مقطعات میں سے ہو تو وہ مد ہوگا اور 3 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے کاف ہے یا عین صاد اور عین سین قاف میں عین۔ آخر ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی ٹھیک جوابات دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو باعلم، حافظ و قاری بنائے اور مدرسہ جامعہ اشرف العلوم کو علم ترقیات عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف سے پہلے 4 مصرے پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ کفار مشرکین کی دستار گر گئے، کفار مشرکین کی دستار گر گئے، کفار مشرکین کی، کفار مشرکین کی دستار گر گئی، آئے نبی تو کفر کی دیوار گر گئی، آئے نبی تو کفر کی دیوار گر گئی، کفار مشرکین کی، کہ میرے رسول پاک کے چہرے کو دیکھ کر، رسول پاک کے چہرے کو دیکھ کر، رسول پاک کے، میرے رسول پاک کے چہرے کو دیکھ کر، حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار، عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئے، مشرکین نعت شریف پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سرکار سے اعلیٰ کوئی انسان نہیں ہے، سرکار سے اعلیٰ کوئی انسان نہیں ہے، سرکار سے اعلیٰ کوئی انسان نہیں ہے، سرکار
دنیا میں کوئی آپ سا سنتا نہیں ہے، دنیا میں کوئی آپ سا سنتا نہیں ہے۔ میرے در پر کوئی دربار نہیں ہے، آجا میرے در پر کوئی دربار نہیں ہے۔ اے کاش نبی خاک میں فرمائے مجھ سے، اے کاش نبی خاک میں فرمائے مجھ سے، آجا آجا میرے در پر کوئی دربار نہیں ہے، آجا میرے در پر کوئی دربار نہیں ہے۔ امت پہ کیا جتنا کرم ہادی کل نے، امت پہ کیا جتنا کرم ہادی کل نے، اتنا تو کسی اور کا احسان نہیں ہے، اتنا تو کسی اور کا احسان نہیں ہے۔ ایک نمبر پیش طبیعت تو چاہ رہی تھی ورنہ پورے رات آپ سے سنوں، لیکن ادھر آپ کا انعام ہے، یہ آپ کا انعام ہے۔ آپ کے شان نشان یہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ آپ کے شان نشان نہیں ہے، یہ تو جو موقع پر موجود ہے وہ آپ کا ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں میں آپ ہی سے پوچھوں، اگر اتنا بڑا بچہ کسی مقابلے میں قوالی میں نام آ جائے نا تو بھائی صاحب شہر کا شہر لٹ جائے۔ یہ تو نعت رسول بھی جس پر میرے بھائیوں نے پیسے برسائے میں ان کو جزاک اللہ کہتا ہوں، شکریہ، لیکن اس بچے کے شان نشان نہیں ہے، آدھاری انتہائی بھی نہیں، لیکن جو ہے وہ خدمت پہ ہے۔ دیکھیے بلبل کو چین ملتا ہے باغوں کے پھولوں سے، دل کو سکون ملتا ہے نعت رسول سے۔ حقیقت یہ کہ اس بچے نے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی نعت رسول سنا کے۔ دعائیں دیجیے اس بچے کو اللہ اس میں اور صلاحیتیں پیدا فرمائے۔ میرے بھائی صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو پھر میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں۔ قرآن کی تلاوت اللہ نے اس کو وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ اگر دل میں سکون محسوس کرنا چاہتے ہیں آئیے قرآن پڑھیں، اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں آئیے قرآن پڑھیں، آپ پر کسی گھبراہٹ کا اثر ہے آئیے قرآن پڑھیں، آپ کو برے برے خواب نظر آتے ہیں آئیے قرآن پڑھیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے بے مثال بنایا ہے، بہت ساری بیماریوں کو بھی شفا بنایا ہے، شفاء للناس فرمایا قرآن کریم کے اندر۔ آئیے اس قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ نے اس قرآن میں عجیب انوار و برکات رکھے ہیں، جو جیسا پڑھے گا ویسا اثر بھی ہوتا ہے، ایسا ویسا پڑھے گا تو ایسا ویسا اثر ہوگا، لیکن اچھا پڑھے گا تو طبیعت پہ اچھا اثر ہوگا۔ آج میرے اسٹیج پر ایسا قاری موجود ہے جو قرآن کریم کو ایسا پڑھنا جانتا ہے، اگر وہ انداز میں پڑھ دے تو سامعین بے قابو ہو کر یوں سمجھیے کہ وہ اپنے حواس باختہ کر لے اور اللہ کی یاد میں کھو جائیں۔ میں
میرے دوست حضرت مولانا قاری ذات اللہ سے درخواست کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں اور سامعین کو وہی پڑھ کر سنائیں، وہی آپ کی آواز، وہی انداز جس کے لیے آپ کو پہچانا جاتا ہے۔ میں قاری صاحب سے درخواست کر رہا ہوں حضرت ہمارے اسٹیج پر تشریف لائے ہیں، مائک پر تشریف لائیں اور ایک ایسا مہربان شجر مل گیا مجھے کہ کچھ محنت کے بغیر ہی ثمر مل گیا مجھے، تو میں حضرت قاری صاحب سے درخواست کروں، قاری صاحب الحمدللہ اس پر میں بہت ماہر ہیں، جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ بھی ہوگا۔ ہم یہ سوچ کر بھی قرآن سنیں کہ قرآن قرآن ہے، ہم کیوں نہیں ایسا پڑھ لیتے؟ ہم اگر کوشش کریں گے تو اللہ یہ نعمت ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ قرآن سب کے لیے ایک جیسا نازل ہوا ہے، ایسا نہیں کہ ہم تو پڑھیں بہت بڑھیا، ہمیں ایسا پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن سب کے لیے ایک جیسا نازل ہوا ہے۔ میں ان بچوں سے بھی درخواست کروں، بڑے بھائیوں سے بھی درخواست کروں، وہ اگر اس عمر میں بھی کوشش کرنا چاہیں قرآن صحیح کرنے کے لیے، ابھی بھی وقت موجود ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں قرآن کریم کی تصحیح میں اپنا وقت لگائیں۔ میں حضرت سے درخواست کر رہا ہوں، حضرت مائک پر تشریف لا چکے ہیں، آپ سبھی حضرت سے درخواست ہے دل متوجہ ہو کر سنیں، داد و تحسین سے بھی نوازیں، اور حضرت کے لیے آپ جو ہے نا بھئی دل سے بھی آپ سنیں۔ صحیح معنی میں قرآن کریم کی تلاوت جب بھی اچھی لگتی ہے کہ سننے والے بھی بالکل دھیان توجہ سے سنیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین کرام، آج کی یہ نورانی محفل جو سجائی گئی ہے، ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں شرکت کا موقع دیا ہے، اور اللہ نے جن کو ذریعہ بنایا ہے بہت ہی متحرک اور بہت ہی مفکر عالم دین جناب حضرت مولانا قاری نظام الدین صاحب، میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ اتنی محنت وہ سال بھر کرتے ہیں، اتنا دوڑ بھاگ کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیے، کیونکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ایک گھر کے اندر اگر 5 افراد ہو تو ان کا گھر کا خرچہ چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اتنے سارے بچے یہاں، مدرسین، ان کا خرچہ چلانا، یہ میرے خیال سے ان کو نیند کیسے آتی ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ یہ دن بھر اسی فکر میں رہتے ہیں صبح سے شام تک کہ کس طرح سے جو ہے بچے یہاں کسی طرح سے کوئی پریشانی نہ ہو بچوں کو جو یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت اتنا نہیں ہے، اور آپ حضرات کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات یہاں اس دینی مجلس میں تشریف لائیں، اس لیے کہ اللہ کرے جے پور میں یہ ماحول پیدا ہو جائے اور دینی مجلس میں زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کریں، کیونکہ ابھی پرسوں میں پوکرن میں تھا، وہاں کی جو مجلس تھی اس کی جو تعداد دیکھ کر، اس کے علاوہ کل ٹونک میں وہاں بھی ہم نے دیکھا لوگوں کو اتنی دلچسپی ہے قرآن کریم سے، وہ لوگ 2 بجے کے بعد بھی یہ کہہ رہے تھے کہ رات بھر یہ تلاوت چلتی رہنی چاہیے۔ کتنا شوق ہے، کتنی محبت ہے قرآن کریم سے۔ اللہ تعالیٰ یہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آج کی اس خوبصورت مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں عارف باللہ حضرت مولانا عارف ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کے اس مجلس کے جو ہے مہمان خاص مقرر شعلہ بیان، جن کو ہر شہر میں سننا بہت پسند کرتے ہیں اور لوگ انتظار کرتے ہیں کہ حضرت کی تقریر ہم سنیں۔ میری مراد حضرت مولانا محبوب عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے تھوڑی دیر انشاءاللہ آپ کے درمیان میں رہوں گا۔ میں تلاوت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو، آپ حضرات کے سننے کو قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم الله الرحمن الرحيم الله ما شاء الله سبحانه وتعالى. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها يا رب. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله الله. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله الله لا إله إلا الله. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ما شاء الله. الله ما شاء الله. اللهم زد إن شاء الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله في صوتك ما شاء الله. جزاك الله جزاك الله ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ما شاء الله وأكثر. يا رب يا رب لك الحمد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. نعرف تكبير الله أكبر ما شاء الله جزاك الله ما شاء الله. الله الله.
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ما شاء الله يا ربي لك الحمد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم بارك في صوتك. ما شاء الله ما شاء الله مزيد فزيد. الله ما شاء الله شكرا جزيلا. جزاك الله. ما شاء الله جزاك الله جزاك الله. وما قدر الله حق قدره. ما شاء الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان الله سبحان الله. भाई सब मिलके कहते हैं सुभान अल्लाह। भाई साहब ने दिल निकाल कर दिया है। बहुत उम्दा बहुत उम्दा बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. सुभान अल्लाह भाई खूब माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। लहजों पे लहजे हैं भाई माशाअल्लाह। भाई शाबाशी भी दीजिए माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह तुम्हारा तो बहुत ही अल्लाह माशाअल्लाह। سبحانه وتعالى عما يشركون. Allah ये लहजे है कोई नहीं पढ़ता। पुराने पूरा पढ़ा करते थे। अब तल्लावी है मुंशावी है मुस्तफा इस्माइल है ये लहजे पढ़े। लहजे भी सीखने की चीज होती है। कुरान करीम का हुस्न बढ़ाते हैं। मुबारक हो माशाअल्लाह। बढ़िया काम किया जज़ाकल्लाह। وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद बारक अल्लाह फी सौतिक व उमरिक इंशाअल्लाह। हम खुशनसीब हैं जो इस तरह इन लहजों में कुरान करीम सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मत्विय्यतुन बियमीनिही। सुभान अल्लाह, दिल निकाल कर रख दिया है भाई साहब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। महसूस होता है कि मिस्र में हम कुरान करीम की तिलावत सुन रहे हैं। बेशक बिल्कुल। मिस्री कारी पहले मिस्र में पाए जाते थे। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने वो जज्बे और वो मेहनत और वो लहजे अल्लाह ने हमें अता फरमा दिए। हिंदुस्तान में भी अब हिंदुस्तान के कारियों को मिस्र की तरह सुना जा रहा है। माशाअल्लाह, अल्लाह वज़ीर वज़ीर, जज़ाकल्लाह। सुभान वमा क़दरुल्लाह क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मत्विय्यतुन बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्दु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। والليل إذا سجى। ما شاء الله، ما شاء الله، تبارك الله. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى
अल्लाह मज़ीद फज़ील माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर माशाअल्लाह ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 ما شاء الله يا رب لك الحمد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يجزيك بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए तकबीर जनाब कारी हिदायतुल्लाह साहब जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم माशाअल्लाह 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 देखिए गुलों के जिस्म में खुशबू उतार देता है गुलों के जिस्म में खुशबू उतार देता है जलाले हुस्न को परवरदिगार देता है वो लफ्ज लफ्ज को देता है मोतियों की चमक
وہ काबिशात क़ल्ब को निखार देता है, वही तो देता है लहजों को रंग पे राहन, वही हर्फ हर्फ को जलवा हजार देता है। अभी तिलावत चल रही थी, तबीयत भी ये कह रही थी और सुनो, अब सब्र करें या वक्त का तकाजा देखें। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। बहरहाल अहकार साहब के ममनून मशहूर है, आपने वक्त दिया। ये कुरान की तिलावत मेरे भाइयों सही माने में अल्लाह को याद करना है। जब हम डूब कर पढ़ते हैं ना, अंदर से पढ़ते हैं, तो यकीनन उसके तासुरात ऐसे सामने आते हैं कि दिल पिघल जाता है। हाँ, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह ने ऐसे थोड़ी फरमाया कुरान में। खैर तफसीर में जाने का वक्त नहीं है, बहुत कम वक्त हमारे पास है। अकाबरीन के सामने लग कुशाई शायद ये भी बेहती होगी। हज़रत हमारे अकाबरीन तशरीफ फरमा, उनके बयानात होंगे। और मैं चाहता हूँ कि अलसात की तिलावत के बाद अब नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं किसी अहम शख्सियत को आपके सामने पेश करूँ। देखिए, आमद खत्म रसूल है, नूर की बरसात है। आमद खत्म रसूल है, नूर की बरसात है। जितना रोशन दिन है उतनी ही मुनव्वर रात है। आपने आज इस जलसे में जो नूरानियत बिखेरी है वो माशाल्लाह इस जलसे की कामयाबी के लिए काफी है। मैं अपने मेहमान हज़रत मौलाना कारी ज़ियाउर रहमान साहब से दरख्वास्त करूंगा, नात पढ़ने का मलका इनको आता है, नात पढ़ने का तरन्नुम इनको आता है, और अल्लाह ने इस कम उम्री के अंदर वो सलाहियत अता फरमाई है। आप कुर्सी पे बिठा दिए तो मुकर्रिर बन जाएंगे, माइक पे खड़ा कर दीजिए तो नातखा बन जाएंगे, और अगर अनाउंसरी कोई बैठाए तो बेहतरीन नाज़िम जलसरी बन जाएंगे। मैं इस हरफन बोला शख्स को नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत पेश कर रहा हूँ, तशरीफ लाए और हमारे सामने इनको अपनी बेहतरीन आवाज में नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं बिला किसी ताख़ीर और तमहीद के नाते पाक से क़बल हालात हाज़रा पर 4 मिसरे आप हज़रात के समातों के हवाले कर रहा हूँ। उलमाए इकराम नाइज़ पर तशरीफ़ फरमा है, उनकी दुआएं चाहते हुए बगौर समात फरमाए। दोस्तों, आज के दौर में जो मदरसे को बाकायदा निशाना बनाया जाता है और बाकायदा इसको जो है सर्वे किया जाता है कि हमें कोई नुस्खा मिल जाए तो हम मदारिस को बंद कर दें। इंशाअल्लाह मदरसा क्या है मुलाहजा फरमाएं, इसकी आवाज़ थोड़ा सा बढ़ा दें। आवाज़ बढ़ी नहीं, इंशाअल्लाह बढ़ेगी, बहुत उम्दा। कि ज़रूरत के मुताबिक तुम रखा सामान पाओगे। क्या तस्वीर पेश की है, अल्लाह अल्लाह। अभी कारी साहब जी तिलावत कर रहे थे, मुझे एक शेर याद आया था कि आप जो आए तो महफिल ने लूटा खुशबू, फूल तो फूल, कांटों से भी आई खुशबू। तो इंशाल्लाह यही रविश होनी चाहिए कि ज़रूरत के मुताबिक तुम रखा सामान पाओगे। चटाई और मुसलमान के दिल सान पाओगे। ज़रूरत के
مطابق تم رکھا سامان پاؤ گے چٹائی اور مسلح ایک دن انسان پاؤ گے کرو گے لان تم سجدے میرے دین مدارس میں کرو گے لان تم سجدے میرے دین مدارس میں یہاں مجرم نہیں بس حافظ قرآن پاؤ گے یہاں مجرم نہیں بس حافظ قرآن پاؤ گے اور ایک شعر بطور خاص ملاحظہ کریں کہ کہاں ہم خوف کھاتے ہیں کسی سرکار ضربے سے کہاں ہم خوف کھاتے ہیں کسی سرکار ضربے سے صداقت جس میں باقی ہے نہیں ڈرتے ہیں خطرے سے صداقت جس میں باقی ہے نہیں ڈرتے ہیں خطرے سے تلاشی شوق سے لے لو خودی تم کو اجازت ہے تلاشی شوق سے لے لو خودی تم کو اجازت ہے محبان وطن نکلیں گے اسلامی مدرسوں سے محبان وطن نکلیں گے اسلامی مدرسوں سے یہ چائے والے جو ہے پورا ماحول جی بھائی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب چائے الگ ہے آپ سب توجہ ادھر رکھیں دھیان سے لوگوں کا صاحب اتنی محنت سے ویسے بھی بلایا آپ نے سے بلایا ہے ویسے بھی ایک چائے والے کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے تو باقاعدہ آپ چائے کی وجہ سے ایمان کو خراب نہ کریں اب آپ نے کہی دیا ہے پھر بچہ کو جی انشاءاللہ بہت خوب آج اس جلسے کی عنوان پر ایک مصرع میں جو ہے آپ حضرات کی خدمت پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں اس کے بعد نعت پاک کے 2-3 شعر پیش کروں گا پھر میں اپنی جگہ لے لوں گا کہ بخشش کا اس کے واسطے سامان ہو گیا ارے صاحب کہ بخشش کا اس کے واسطے سامان ہو گیا بری کا راستہ آسان ہو گیا بری کا راستہ آسان ہو گیا کہ تاج اس کے سر تاج اس کے سر روز حشر تاج اس کے
بچہ بھی جس کا حافظ قرآن ہو گیا، بچہ بھی جس کا حافظ قرآن ہو گیا۔ اور ایک شعر حقیقت کی روشنی میں کہ تصویر سے نت دلائے گا، تصویر سے نت دلائے گا، دوزخوں میں جن کے جان کا اعلان ہو گیا، غریب کا راستہ آسان ہو گیا۔ اب دوستوں بلا کسی تاخیر کے میں جو ہے شارٹ کٹ میں نعت پاک کی 2-3 شعر میں حضرات کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ جو ہے ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک صلی اللہ علیہ محمد نبی وعلیہ آلہ وسلم تسلیما کہ مصطفیٰ سے عشق ہو گیا، مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، کہ مصطفیٰ سے عشق ہو گیا، مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، نتیجہ دیکھیے کہ ہو گیا مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، کہ مصطفیٰ سے عشق ہو گیا، مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، میں گنہگار تھا مگر میرا بیڑا پار ہو گیا، میں گنہگار تھا مگر میرا بیڑا پار ہو گیا، ہو گیا مصطفیٰ سے پیار ہو گیا۔ اور ایک شعر کہ آپ کی رضا جسے ملی پھول کی طرح مہک اٹھا ہے۔ میرے دوستوں یہاں عشق میں ڈوبے ہوئے اشعار میں پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ لگنا چاہیے کہ میں ہندوستان میں پڑھ رہا ہوں کہ آپ کی رضا جسے ملی پھول کی طرح مہک اٹھا، ہو گیا مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، کہ آپ کی رضا جسے ملی، آپ کی رضا جسے ملی پھول کی طرح مہک اٹھا، پھول کی طرح مہک اٹھا، کہ آپ جی سے ہو گئے خفا،
وہ ذلیل و خوار ہو گیا، آپ جی سے ہو گئے خفا، وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ نعت پاک کے آخری شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے ارشاد حقیق وہی بہت عمدہ قاری صاحب کہ آنسوؤں کی روشنائی سے نعت کر رہا تھا میرا غم، آنسوؤں کی روشنائی سے نعت کر رہا تھا میرا غم، ہو گیا مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، کہ آنسوؤں کی روشنائی سے نعت کر رہا تھا میرا غم، نعت کر رہا تھا میرا غم، کہ عاشقان مصطفیٰ میں ارے میرا بھی شمار ہو گیا، ہو گیا مصطفیٰ سے پیار ہو گیا۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے قاری صاحب، آپ کے لیے شاباشی کا الفاظ میرے پاس نہیں ہے، میں صرف آپ کا شکر گزار ہو سکتا ہوں۔ آپ نے اسٹیج پر تشریف لا کر جو نورانیت بکھیری ہے نعت پاک کی شکل میں، اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ آپ نے ہماری امیدوں سے زیادہ ہمیں عطا فرمایا۔ سامعین کا میں بہت شکر گزار ہوں، یقین جانیے دل خوش ہو گیا۔ اکثر جلسوں میں ہم جاتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے صرف سماعت ہی نہیں فرمائی ہے، سماعت کے ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ جتنا جس سے ہو سکا، جس نے جو بھی اللہ کے لیے انعام دیا ہے، چاہے وہ قیمت میں کم ہو یا زیادہ، اس سے مطلب نہیں ہے، آپ نے حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کا یہ حصہ، آپ کا یہ حصہ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے اللہ پاک کے یہاں سے خصوصی برکت رحمت نازل ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، یہ تو تلاوت اور نعت پاک ہم سماعت فرما رہے تھے، میں آپ کو پھر واپس اسی ماحول میں لاؤں۔ شروع میں عرض کر رہا تھا مدرسہ ہے کیا۔ میرے بھائیوں، بہت عجیب سی بات میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم نے مدرسوں کو جو پوزیشن دی ہے وہ تھرڈ کلاس دی ہے۔ معاف کیجیے گا، اگر میں اس کا نقشہ آپ کے سامنے رکھوں تو شاید آپ میری بات کو قبول کریں گے۔ مجھے آپ بتائیے، آپ کے کتنے بچے اسکول میں جاتے ہیں؟ جاتے ہیں نہیں؟ کس انداز میں جاتے ہیں جی؟ اگر آپ کو یا بچے کی والدہ کو دیر سے اٹھنے کی عادت ہے، وہ اس عادت کو اس کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اسکول صبح 7 بجے جانا ہے۔ 7 بجے کے لیے اس کو 6 بجے اٹھنا ہے، بچے کو نہلانا دھلانا ہے، کپڑے پہنانے ہیں، اس کو سنوارنا ہے، بال کنگھی کرنی ہے، شوز اچھے پہنانے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پہنانے ہیں، ناک بھی صاف کرنی ہے، کان بھی صاف کرنا ہے، اور پھر ایک آدمی اسکول تک چھوڑ کے بھی آئے۔ یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ اب میرا دوسرا سوال بڑا عجیب سا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں کس طرح بھیجتے ہیں؟ میں نے بھی مدرسے پڑھائے ہیں، مجھے ابھی تک یاد ہے 97-98 میں ہم پڑھاتے تھے تو بہت سے بچے بنا ٹوپی کے اور بنا یوں ہی جیسے تیسے آگے بغیر قاعدے کے۔ کئی بار میں نے ان سے کہا بیٹا قاعدہ تو لے آؤ، وہ بچہ گھر گیا واپس نہیں آیا۔ میں نے کئی بار کہا بیٹا ٹوپی تو اوڑھ کے آؤ، وہ بچہ گھر گیا واپس نہیں آیا۔ میں رحمانی مسجد میں پڑھا رہا تھا، ایک روز یہ ہوا کہ ایک بچہ آ کے کلاس میں بیٹھ گیا، بیٹا یہ غلط ہے، بیٹھو، خاموشی سے بیٹھو، بڑی قیمتی باتیں ہو رہی ہیں، اور چائے والوں سے درخواست ہے بڑی خاموشی سے اپنا کام کریں، اور چائے پینے والوں سے درخواست ہے پیتے رہیں، کام ادھر لگے رہیں۔ ایک بچہ آ کے بیٹھ گیا کلاس میں، میں نے بچے کو دیکھا کہ نیا بچہ آیا ہے، میں نے ایک دوسرے بڑے بچوں کو بھیجا کہ دیکھنا یہ کون صاحب ان کو بچوں کو چھوڑ کر گئے۔ وہ ان صاحب کو کچھ دیر بعد کلاس میں بلا کے لائے۔ وہ صاحب نانا تھے بچے کے،
میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بچہ ہے؟ کہ لیکن میرا نواسا ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ بیٹھیے. ان کو بٹھایا, پانی پلایا. پھر میں نے ان سے بات کی کہ اچھا آپ نیچے سے چھوڑ گئے بچے کو؟ کہ ہاں اور کیا کرتا ہے, یہاں تک لانا ضروری ہے. کہ یہ ان کے الفاظ تھے کہ یہاں تک لانا ضروری ہے کہ آپ بچوں کو پڑھا رہے ہو نا, تو میں نے بچوں کو بھیج دیا جا مولوی صاحب سے پڑھ لے. تو میں نے ان سے کہا میرے بھائی ٹھیک ہے, بہت اچھا کیا, منظر چینج کر لیجئے. آپ اسکول کے باہر اپنے بچوں کو ایسے ہی چھوڑ کے آ جاتے, داخلہ مت کرواتے. کس کلاس میں پڑھے گا یہ بھی آپ نہ کرواتے. آپ اپنے نواسے کو لے جاتے اور ایسے ہی اسکول کے دروازے پہ چھوڑ کر آ سکتے تھے. کیا مجھے اس کا جواب وہاں میں داخلہ کرواتا. میں نے کہا داخلہ بھی اتنے آسانی سے نہیں ہوتا, ویٹنگ میں کھڑا ہونا پڑتا, فیس لگتی, پیسے لگتے, نمبر آ جاتا تو آگے بات بڑھتی. اور یہ مدرسہ ہے جہاں ہمیں اسی کی خبر نہیں ہے کہ بچہ میرا پڑھ کیا رہا ہے, کس انداز میں بچہ جا رہا ہے. میں یہ اس لیے کر رہا ہوں میرے بھائیوں, مجھے معاف کیجیے گا شاید میں کچھ زیادہ کہہ رہا ہوں. جتنا آپ جس چیز کو جتنی فوقیت دو گے, جتنی اہمیت دو گے, آپ کو وہ چیز اتنی ہی ملے گی. ہم نے دینداری کو جتنی اہمیت دے رکھی ہے اتنی دینداری ہمیں مل رہی ہے. آج سے آپ عہد کریں اپنے بچوں کو بالکل ٹاپ کلاس طریقے سے مدرسے میں پڑھائیں. ہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کئی مدرسوں میں فیس لگتی ہے تو لوگ تعجب سے پوچھتے ہیں صاحب مدرسوں میں بھی فیس لگتی ہے؟ ارے یار بھائی آپ ٹیوشن پہ اتنا خرچ کر رہے ہیں, مدرسے اسکول میں ڈونیشن میں اتنا خرچ کر رہے ہیں, چند پیسے مدرسے میں آنے میں آپ کیوں غریب ہو جاتے ہیں؟ دل کھول کر تعلیم کرائیے. انشاءاللہ یہی بچے آگے چل کر نام روشن کریں گے. مولانا ابوالکلام آزاد جیسا آدمی ماں کے پیٹ سے پڑھ لکھ کے تھوڑی پیدا ہوا تھا, پڑھایا گیا, ماں باپ نے ان کو اہمیت دی, ان کو آگے بڑھایا, تو دیکھیے کیسے چمکے, ہے کہ نہیں؟ تو ایسے بہت ساری مثال موجود ہیں ماشاءاللہ. میں ایک ایسے بچے کو آپ کے سامنے پیش کروں گا جو اسکول کی بات آ رہی تھی. ایک مدرسہ جہاں بچہ پڑھتا ہے وہاں صرف قرآن کی 2 لائن نہیں پڑھائی جاتی میرے بھائی. مدرسہ ہوتا ہے, بچے کو اتنا پڑھا کر مدرسہ فارغ کرتا ہے کہ اگر صحیح معنی میں آپ نے دھیان توجہ دی ہے, وہ ایک وقت میں عالم ہے, وہ عربی میں بات کرے گا. وہ ایک وقت میں ماسٹر ہے, آپ اس سے انگلش میں بات کروائیے. میرے ایک خالو ہوا کرتے تھے مولانا بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ایک طالب علم سے پوچھا آپ انگریزی پڑھ رہے ہیں کہ جی پڑھ رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میرے سامنے کی بات. اب وہ خاموش, کیونکہ حضرت کا مقام بہت اونچا تھا, وہ جواب نہیں بن پایا. حضرت نے پھر خود میں ارشاد فرمایا کہ بیٹا یہ نیت کرو کہ دین کی تبلیغ کروں گا, دین کی دعوت دوں گا, دین کی خدمت کروں گا. میں ایک بچے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو انگلش میں تقریر کرے گا, وہ آپ کو بتائے گا کہ ہندوستان کے باہر اگر وہ آسٹریلیا میں گیا تو وہ کیسے دین کا تعارف کرائے گا, کیسے نبی کا تعارف کرائے گا, کیسے قرآن کا تعارف کرائے گا, کیا شریعت ہے, کیا قرآن ہے, کیا علماء ہے, کیا مسلمان ہیں. اس کے لیے آپ کو انگلش بھی پڑھنی پڑے گی نا. ضروری نہیں کہ انگلش آپ اسکول میں پڑھیں, الحمدللہ یہ کام مدرسوں میں بھی ہو رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. اسی مدرسے کے ایک طالب علم, میں لمبی گفتگو نہ کرتے احساس دلانا تھا سو آپ کو میں نے احساس دلایا ہے. میں سیفان سے درخواست کروں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی انگلش کی تقریر میں ہم سامعین کو بتائیں کہ آپ مدرسے کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, شریعت کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں. اور میرے بھائیوں سے درخواست ہے جو تھوڑے بہت بھی انگلش سمجھتے ہوں وہ کان لگائیں اور سنیں, حوصلہ بھی بڑھائیں, بچے کا شاباشی بھی دیں, اور اس بات کو غلط ثابت کر دیجئے کہ مدرسوں میں صرف قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. تعلیم ہوتی ہے قرآن کی, ارے بھائی قرآن کو انگلش میں بھی تو سمجھنا پڑے گا نا, تو اس کے لیے انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے ماشاءاللہ. میں سیفان سے درخواست کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کے موضوع پر انگلش تقریر بیان کرنے جا رہا ہوں. Quran is the direct speech of Allah, the creator of the heaven and the earth. Quran consists of rules and laws of Islam. There are 30 paras and 114 surahs in the Holy Quran. The Holy Quran has a full life code. It was provided by Allah Almighty for man's instruction via Allah's Prophet Muhammad, peace be upon him.
It also instills in us a sense of neighborly love and self-sacrifice. A Muslim should read the Holy Quran daily. We should learn its meaning and obey them. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. भाई वाह भाई वाह भाई, देखा आपने इस बच्चे ने इंग्लिश इतनी हाई फाई वाली नहीं बोली कि कोई समझ ना सके। हम लोगों को जो संडे मंडे जनवरी फरवरी याद है ना, तो वो भी इन अल्फाज को समझ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। पूरा सेंटेंस न सही, लेकिन काफी हद तक समझ में आया है कि इस बच्चे ने बहुत सारी बातों का खुलासा किया है। मैं ये एक नमूना आपके सामने पेश किया। सारे बच्चों का नंबर लगाएंगे तो बहुत ताखीर हो जाएगी। ये एक इंग्लिश की तकरीर आपको सुनाकर हम ये बताना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में इंग्लिश का भी इंतज़ाम है, हिंदी का भी इंतज़ाम है, मैथमेटिक्स का भी इंतज़ाम है। ऐसे में हम अपने बच्चों को ऐसा ही बनाकर आपको सौंपना चाहते हैं कि वो किसी भी मैदान में पीछे न रहे। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना कारी निज़ामुद्दीन साहब की मेहनतों को कबूल फरमाए। ये एक इन्होंने ऐसे ऐसे हीरे हमें दिए हैं जिनको सुनने और समझने के लिए पूरी रात चाहिए। खैर बहरहाल मैं बहुत जल्दी में दो बच्चों को और दरख्वास्त दे रहा हूँ, अल्फैज और रेहान को जल्दी से आ जाए और अपना मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।